بھائی علی رضا شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کی سال و سوال کا پروگرام ہے اور ان کے جملہ مرحومین کے سال و ثواب کی مجلس ہے، تو ان کے سب مرحومین کے سال و ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم ونورا في القلب ونورا في الحياة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ صلوات پڑھے محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار۔ ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، في التوراة إعلانه وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل إظهاره وفي القرآن كل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ أما بعد، قال الله جل شانه في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ صلوات تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین، یہ اصحال و ثواب کی مجلس ہے، اور اسلام میں کچھ ایسے طریقے رائج ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے اصحال و ثواب کے لیے یا قرآن خوانی کی جاتی ہے یا مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی
محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اگر کسی کو ایصال ثواب پہنچانا ہو، اور قرآن خوانی بھی کرتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے کا اجر جو ہے وہ مرحوم کو مل جائے۔ ہم مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ذکر حسین علیہ السلام کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کی روح کو مل جائے۔ تو میرا یہ دل چاہا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ذکر اہل بیت کریں اور قرآن سے کریں تاکہ دونوں ثواب ان کو مل جائیں، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے اور ذکر آل محمد کا ثواب بھی ملے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں، یا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، مسلمان شبینہ کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں کیوں نہ ہم ذکر اہل بیت کریں، ذکر مرتضیٰ کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر فاروق اعظم کریں، ذکر صدیق اکبر کریں اور قرآن سے کریں تاکہ قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے اور ذکر مرتضیٰ کا ثواب بھی ملے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ رات کی آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کیا کہا قرآن نے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو قرآن کے سایے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی یہ کہے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، یا جو بھی یہ کہے کہ جتنا آج تیری نبوت میں شک ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ کافر ہی کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ جب کہا کہ کافر کہتے اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کے جواب میں خدا نے کیا کہا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، اے رسول ان کو کہہ دے کہ جو کہتے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان کو کہہ دے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، یہ جو تمہارا اور میرا معاملہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہارا اور میرا جو معاملہ ہے، میں اعلان رسالت کر رہا ہوں، تم کہتے کہ اللہ کا رسول تو نہیں ہے، تو یہ میرا اور تمہارا جو معاملہ ہے اس کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ دو گواہ بنائے رسول نے، ایک اللہ کو گواہ بنایا، ایک عالم کتاب کو گواہ بنایا۔ توجہ ہے آپ کی، ایک گواہ بنایا اللہ کو، ایک گواہ بنایا عالم کتاب کو۔ رسول نے کسی عام بندے کو گواہ نہیں بنایا، کہ جب عام لوگوں نے پیغمبر کو نبی ہی نہیں بنایا تو گواہ کیسے پیش کریں؟ ارے مسلمانوں، دنیا میں کوئی انجمن ایسی ابھی تک نہیں ہے کہ جو نبی بناتی ہو، اور اسی طرح کوئی ایسی شورا نہیں ہے جو پیغمبر کا وصی بناتی ہو۔ اب اللہ نے پیغمبر کو نبی بنایا، اللہ نے آمنہ کے لال کو رسول بنایا، پیغمبر نے اب نبوت کے دو گواہ بنائے، ایک گواہ توجہ، ایک گواہ اسے بنایا جو خالق کتاب ہے، ایک گواہ اسے بنایا جو عالم کتاب ہے۔ دو گواہ بنائے نا، ایک گواہ وہ بنایا کہ جو خالق کتاب ہے، ایک وہ اس کو گواہ بنایا جو عالم کتاب ہے، ایک گواہ اسے بنایا جس نے نبی بنا کے بھیجا، دوسرا گواہ اسے بنایا وہ نبی بنا رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، وہ نبی بنا رہا تھا، اے نبی، بس آپ نے توجہ فرمائی، وہ نبی بنا رہا تھا۔ اب دو گواہ بنائے نا آمنہ کے لال نے، سب سب دو گواہ بنائے، ایک اللہ کو بنایا جس نے نبی بنا کے بھیجا، ایک بنایا ومن عنده علم الکتاب جو عالم کتاب ہے، ایک گواہ اس کو بنایا۔ اب اندازہ آپ کریں، آپ بھی اپنے مقدمات میں گواہ بناتے ہیں، ہر مدعی سوچتا ہے، ہر مدعی سوچتا ہے کہ گواہ اسے بنایا جائے کہ جو لالچی نہ ہو، گواہ اسے بنایا جائے، یہ کوالٹی دیکھتے ہو نا، گواہ اسے بنایا جائے کہ جو لالچی نہ ہو، فریق مخالف سے کچھ لے کر گواہی کو بدل نہ دے۔ توجہ کرنی ہے، پھر ہر مدعی یہ سوچتا ہے کہ گواہ وہ ہونا چاہیے کہ جو گواہ بزدل نہ ہو، کسی کے ڈرانے سے ڈر نہ جائے، کسی
کے دھمکانے سے دھمک نہ جائے، گواہی سے بیٹھ جائے. یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ گواہ وہ ہونا چاہیے کہ جو چشمدید گواہ ہو. اب توجہ کرنی آپ نے. ہر بندہ یہ دیکھتا کوالٹیز کہ میرے مقدمے میں، میرے کیس میں گواہ وہ ہو کہ جو لالچی نہ ہو. میرے مقدمے میں گواہ وہ ہو کہ جو بزدل نہ ہو. میرے مقدمے میں گواہ وہ ہو کہ جو لالچی نہ ہو، بزدل نہ ہو اور چشمدید گواہ ہو. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب آمنہ کے لال نے، جب کالی کملی والے نے، جب احمد مجتبیٰ نے، جب رسول مرتضیٰ نے، جب شہباز کون و مکان نے، جب یاسین کے مصداق نے، جب مزمل کے مصداق نے، جب طٰہٰ کے مصداق نے علی کو اپنی نبوت کا گواہ بنایا، تو رسول جانتے تھے کہ علی لالچی نہیں ہے، علی لالچی نہیں ہے. علی تو لالچ سے اتنا بے نیاز ہے، جو اپنے اللہ سے کہتا ہے، جو اپنے خالق سے کہتا ہے، جو اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں، نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں. میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو سجدے کے لائق ہے. اللہ اکبر. آپ سلام کریں. آپ نے توجہ فرمائی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کا مقدر، کا مقدر، مقدر، کا مقدر، کا مقدر، کا نعرہ، پکارا، کلندر، حیدری. تو علی لالچ سے بے نیاز ہے. دیکھو جو اپنے خالق سے کہہ رہا ہے، جو اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے، جس کو علی سجدہ کرتا ہے، اس خدا سے کہتا ہے کہ میں علی تیری عبادت نہ جنت سے لالچ سے کرتا ہوں، نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں. میں تو اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں. علی اس لیے سر تمہیں جھکاتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے. اور علی بزدل بھی نہیں ہے. علی کی ساری شجاعت نہیں. ایک جملہ سن لو، علی کتنا شجاع ہے، علی کتنا بہادر ہے، علی کتنا کرار ہے. میدان صفین کو دیکھیے، لاشوں میں لاشیں تڑپ رہی تھیں، بازار موت گرم تھا، موت کی ہولی کھیل رہی تھی. علی کے سر پہ خود نہیں ہے، علی کے جسم پہ زرہ نہیں ہے، ململ کا قمیص پہنا ہوا ہے. علی میدان میں جانے لگے. حسن مجتبیٰ نے بابا کے دامن کو پکڑا، دیکھ کر کہتے بابا کیا موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اے بابا موت سے گھبراتے نہیں ہو؟ سنو گے علی کا جواب. علی کہتے بیٹا حسن، تیرے بابا کو کوئی پرواہ نہیں کہ موت علی بھی آ جائے یا علی موت پہ کیا کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے توجہ فرمائی. تو پتہ چلا علی لالچی بھی نہیں ہے، علی بزدل بھی ٹھیک ہو گیا نا، علی بزدل بھی نہیں ہے، اور علی چشمدید گواہ ہے پیغمبر کی نبوت کا. اب دیکھیں کہ جس سرزمین پیغمبر نے 40 سال خاموشی سے گزار دیے، اعلان نہیں کیا. پتہ جے کیوں نہیں کیتا؟ اعلان اس وجہ تو نہیں کیتا کہ گواہ آیا نہیں ہے، پیش کہاں سے جاؤں گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ گواہ تو آیا نہیں ہے، پیش کہاں کروں گا؟ جب گواہ نبوت کو اللہ کے گھر سے رسول لے آیا، علی 12-13 سال کے ہوئے، اپنوں میں کھڑے ہو کر، دشمنوں میں کھڑے ہو کر پیغمبر نے اعلان نبوت کر دیا. سارے چودھری پوچھتے ہیں آج تک اعلان نہیں کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تیری کو نبوت کا گواہ بھی ہے. جب تک نبوت کا گواہ بھی ہے، ایک کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھا ہوا تھا. علی اٹھ کے کہتے ہیں اور یہ پوچھتے ہو کہ تیری کو نبوت کا گواہ ہے؟ علی کہتے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے نبی ہے. کہتے بچے تجھے کیسے پتا ہے؟ علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اللہ تاج نبوت پہنا رہا تھا. اللہ اکبر. مجالس پڑھ کے آواز تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم نے محسوس نہیں کرنا. اب پیغمبر اسلام نے گواہ بنایا علی کو. علی لالچی بھی نہیں، صرف ساتھ علی بزدل بھی نہیں. علی پیغمبر کی نبوت کا چشمدید گواہ ہے. اور اللہ نے بھی یہ کہا من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں، فخر کیا کرو اپنے مذہب پہ. علی ایسا عالم کتاب ہے کہ جو مقام فخر میں کہا کرتے تھے. علی مقام فخر میں دو ہی تو چیزیں ہیں
جس پر علی نے خوب فخر کیا ہے، ایک علی نے اللہ کے بندہ ہونے سے فخر کیا ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں، اور دوسرا علی نے یہ فخر کیا ہے کہ حوض صفت العلم حاذا لعب رسول اللہ حاذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا۔ اور دنیا والو، یہ جو سارے کا سارا علم علی کا تم دیکھ رہے ہو، یہ سارے کا سارا توجہ، یہ سارے کا سارا علم لعب رسول کا صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعب رسول کا صدقہ ہے، لعب رسول کا صدقہ ہے۔ اب میں قربان جاؤں علی پہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لعب رسول کا صدقہ ہے۔ حاذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا۔ علی کہتے ہیں، توجہ، علی کہتے ہیں میرا سارا علم لعب رسول کا صدقہ ہے۔ رسول نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے، اپنے بچے کو دھانا دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی بصیرت پہ، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، کیونکہ دودھ ماں ہزاروں تغذیوں کے بعد جا کر دودھ بنتا ہے، پھر بچے کے دہن میں منتقل ہوتا ہے۔ یعنی ماں پہلے غذا کھائے گی، پھر غذا ہضم ہوگی، پھر وہ خون بنے گا، پھر وہ دودھ بنے گا، پھر وہ بچے کے دہن میں منتقل ہوگا۔ علی فرماتے ہیں علم ایسے نہیں دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے، ایسے دیا ہے، ماں کی دودھ کی طرح نہیں دیا۔ مولا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محمد نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، یعنی جیسے ہی باہر سے لاتا ہے بغیر تبدیلی کے اپنے بچے کو دیتا ہے۔ محمد نے جیسے علم اللہ سے لیا ویسے ہی علی کو عطا کر دیا، ایسے ہی عطا کر دیا، تبدیلی نہیں کی۔ سلامت رہے آپ، اس میں تبدیلی جیسے لیا ویسے ہی مولا علی کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے شیعان امیر المومنین، اپنے مذہب پہ فخر کیا کرو، سر اونچا کر کے چلا کرو کہ ساری زندگی کوئی مولوی یہ نہیں دکھا سکتا، ساری زندگی، کیونکہ علی عالم کتاب ہے، ساری زندگی علی کسی کے پاس گئے ہوں۔ نقوی بہت بڑی بات کر رہا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی علی کسی کے دروازے پر گئے ہوں اور مولا علی نے جا کر کہا ہو کہ یہ شریعت اسلام اور قرآن کا مسئلہ مجھے علی کو نہیں آتا، تم بتا دو۔ کسی پھٹی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ علی کسی کے دروازے پر گئے ہوں۔ ہم ہزاروں ریفرنس دے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر جب بھی مصیبت آئی وہ علی کے دروازے پہ آئے، وہ علی کے پاس آئے اور مولا علی نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ٹھیک ہے، مولا علی مسئلے کو حل کر دیا۔ سر صاحب، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ راضی خوشی تو نہیں آتے ہوں گے؟ یہ راضی خوشی تو نہیں آتے ہوں گے؟ پہلے خود بھی کوشش کرتے ہوں گے، یہ راضی خوشی نہیں آتے ہوں گے، پہلے خود بھی کوشش کرتے ہوں گے، قرآن کو دیکھتے ہوں گے، سنت پیغمبر کو دیکھتے ہوں گے۔ جب مسئلہ نہیں ملتا ہوگا تو پھر وہ علی کے پاس آتے ہوں گے، پھر وہ علی کے پاس آتے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی پرانی عادت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے پھر علی کو بھی مان لیتے ہیں، علی والوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ پھنسے پھسائے، آپ پنجابی سمجھتے نا، پھنسے پھسائے ہوں گے سن مولا علی کو، جب مصیبت آئے پھر علی کو بھی مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی کرو۔ جب مصیبت آ جاتی ہے پھر بدعت ہو جاتا ہے۔ یعنی بس ایک ربائی ذہن میں آ گئی، جب مصیبت ہو تو علی کو پکار لو، جب مصیبت ٹل جائے پھر بدعت ہو گیا۔
ایک شاعر نے دیکھا کہ پاکستان میں جنگ لگی تھی، ہر سپاہی کہتا تھا یا علی مدد، جب جنگ ختم ہو گئی پھر کہتے اب بدعت اب علی علی نہ کرو۔ ایک شاعر دیکھ کر کہتا ہے وہ تیرے دل کی عمارت کی ابھی تعمیر باقی ہے، اور مسلمہ تیرے خوابوں کی ابھی تعمیر باقی ہے، وہ بچا کر دیس اپنا یہ فراموشی نہیں اچھی، علی کو بھولنے والوں ابھی کشمیر باقی ہے۔ ابھی کشمیر باقی ہے۔ پہلے خود کوشش کرتے ہوں گے، بس بہت جلدی کر رہا ہوں، پہلے خود کوشش کرتے ہوں گے، جب مسئلہ نہیں ملتا ہوگا، توجہ ہے نا آپ کی، تو پھر وہ آتے ہوں گے علی کے پاس۔ جس طرح تاریخ میں ایک واقعہ ہے، یہ روما اٹالیا کا کیپٹل ہے، وہاں سے مرد راہب مدینے میں جاتا ہے سونے اور چاندی کا بزرگوں اونٹ ساتھ لے کر۔ جب مدینہ میں جاتا ہے، جا کر مدینہ والوں سے پوچھتا ہے کہ میں راہب ہوں، روم سے آیا ہوں، میرے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہتا ہوں، اور میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ جدو مدینے پڑھیا تے پوچھا مدینے میں کہ مسلمانوں کا نبی، کائنات کے نبی کو ملنا ہے۔ وہ کسی بندے دسیا چاہ کہ وہ تو اپنے چہرے پہ نور کی چادر ڈال کر ہم سے جدا ہو گئے، وہ تو نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ جب اس نے کہا اچھا نبی دنیا میں نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھ کر کہتا اچھا کوئی پیغمبر کے علم کا وارث تو ہوگا نا، پیغمبر کے علم کا وارث تو ہوگا نا۔ تو کسی بندے میں اشارہ جا کیتا، انہیں کہ ایسے چلے جاؤ، یہاں سے لیفٹ وہاں سے رائٹ، دربار میں چلے جاؤ، دربار میں بڑا کثیر مجمع ہوگا، جو ممبر پہ بیٹھا ہو نا وہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں رسول کے علم کا وارث ہوں۔ وہ راہب نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، جیسے رائٹ لیفٹ کہا تھا، وہ دربار میں پہنچا۔ اب توجہ، میں زور نہیں لانا، تسی غور کرنی ہے۔ وہ دربار میں پہنچا، کیونکہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، سورۃ فتح کی آخری یاد پڑھیں، محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، پیغمبر کے ساتھی وہ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بیان کی ہیں۔ جا کے کھڑا ہو گیا، ہر بندے کو غور سے دیکھتا ہے، ہر بندے کو توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب بات سمجھ نہ آئی تو واپس جانے لگا، وہ واپس جانے لگا، دیکھ کر کہتے بھائی کون ہو؟ وہ اجنبی لگتے ہو، آئے بھی ہو، واپس بھی جا رہے ہو۔ یہ دیکھ کر کہتے اصل میں آیا تھا میں، لیکن جس کی مجھے تلاش ہے نا وہ آپ میں نظر نہیں آ رہا۔ جس کو میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں وہ تم میں نہیں ہے۔ دیکھ کر کہتے نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ مرد راہب ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں، یہ سونے اور چاندی کا اونٹ میرے پاس ہے جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا، سونے اور چاندی اس کے کندھوں پہ نچھاور کروں گا۔ اور میں تنوں کیویں دساں، سونے اور چاندی کا نام آیا منہ میں پانی آ گیا، منہ میں پانی آ گیا۔ دیکھ کر کہتے ہیں سوال کرو، سوال کرو۔ دیکھ کر کہتے ہیں جی سوال کرنے سے پہلے مجھے جان کی امان دی جائے۔ اور پھر اشارہ کرنے لگا جان کی امان دی جائے۔ وہ کہتے جان کی امان کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے جی کچھ بندے تیرے ارد گرد مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، میں نے سوال کرنا ہے یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وہ بڑے بڑے جذباتی تھے نا، سمجھ گئے تسی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہتے جان کی امان دی گئی۔ مرد راہب قریب آیا، سوال کرنے سے پہلے کہتا ہے یا شیخ ما اسمو کا، بابا جی تو اڈا نہ کیے، توجہ اسی میں لطف ہے۔ یا شیخ ما اسمو کا، بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھ کر کہتے جی میرا نام صدیق ہے۔ مرد راہب کہتے جی اور بھی کوئی اسم شریف ہے؟ کہا مجھے عتیق بھی کہتے ہیں۔ راہب کہتے جی کوئی اور بھی نام ہے؟ کہتے جی اور تو میرا کوئی نام نہیں ہے۔ راہب کہتے پھر جس کی مجھے تلاش ہے وہ آپ نہیں ہے، جس کی مجھے تلاش ہے وہ آپ نہیں۔ یہ کہتا نہیں سوال تو کرو، کہتے سوالوں کے جواب دے لو گے؟ کہتے جی کوشش کریں گے۔ اب توجہ، راہب نے پہلا سوال کیا۔ راہب کہتے اخبرنی ان شیء لیس للہ، مجھے وہ بتائیں جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔
توجہ، اللہ کے لیے وہ بندہ کوٹ بیٹھا اس کے اندر سوال ہی غلط ہے، حاشا اللہ کے لیے کافرانہ مشرکانہ سوال. یہ ممبر پہ بیٹھے اللہ کہتے ہیں آپ دوسرا سوال کا، رب کہتے ہیں میرا سیکنڈ سوال یہ ہے اخبرنی عن شیء ولا یعلمہ اللہ، مجھے وہ بتائیں جسے اللہ جانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی سوال غلط، اللہ بادشاہ کو جانتا ہے. اگلا سوال کا وہ کہتا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے اخبرنی عن شیء ولا من عند اللہ، مجھے وہ بتائیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، قدر خیر شر من اللہ تعالی، اچھائی برائی ہر شے خدا کی طرف سے ہے. کہتے ہیں یہ بھی سوال غلط ہے. جب سوالوں کے جواب نہ ملے، یہ مرد رات دربار سے نکلا، پیچھے سے آواز آتی ہے دشمن خدا اگر میں تجھ سے جان کی امان کا وعدہ نہ کر چکا ہوتا میں تیرے خون سے زمین کو رنگین کر دیتا. یہ مرد رات دربار سے نکلا، دروازہ دربار پہ کھڑا ہوا ہے، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، پریشان حال کھڑا ہوا ہے، سوچ رہا ہے اب کہاں جاؤں. اب یہ سوچ رہا تھا کہ جناب سلیمان محمدی کا وہاں سے گزر ہوا. سلیمان محمد نے دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے کوئی اجنبی لگتے ہو، کوئی مسافر لگتے ہو. کہتے جی اجنبی ہوں، روم سے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا تھا، بات دنوں کے واپس جا رہا ہوں. سلیمان محمدی دیکھ کر کہتے ہیں راج پریشان نہ ہو، تم یہیں پہ رکو، اب میں اس کو لے کے آتا ہوں جو پیغمبر کے علم کا وارث ہے. اللہ اکبر، اب توجہ کرنی آپ نے. میں اس کو لے کے آتا ہوں جو پیغمبر کے علم کا وارث ہے. راہب دروازہ دربار پہ رکا ہوا ہے، اونٹ کی مہار ہاتھ میں ہے. سلیمان محمدی جلدی سے چلتے ہوئے ناطق کے قرآن کے دروازے پہ پہنچے، فاروق اعظم کے دروازے پہ پہنچے، صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، یعقوب الدین کے دروازے پہ پہنچے، قسیم النار والجنہ کے دروازے پہ پہنچے، ناطق قرآن کے دروازے پہ پہنچے. جا کر سلیمان نے دھکل بات کیا، دیکھ کر کہتے ہیں یا علی ایک راہ مسلمان ہونے آیا تھا وہ باطل ہو کے جا رہا ہے. علی فرماتے سلیمان اسی کو اسی دربار میں ٹھہراؤ، علی اسی دربار میں قرآن سے مسئلے کا حل بتائے گا. علی اسی قرآن سے دربار میں قرآن سے مسئلے کا کوئی پریشانی تو نہیں ہے، توجہ ہو نا. علی اسی دربار میں اسی قرآن سے مسئلے کا حل بتائے گا. اب جناب سلیمان واپس آئے تو اسی دروازہ دربار میں کھڑا ہوا صرف وہ مرد راہب مولا علی ابن ابی طالب آئے. اب کتب میں لکھا ہوا ہے شاہ جی علی داخل دربار ہوئے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، احترام علی میں کھڑے ہو گئے. کوئی کہتا ہے یا علی یا نعرہ حیدری، کوئی کہتا ہے نعرہ تکبیر، کوئی کہتا ہے نعرہ سلوات. علی داخل دربار ہوئے، توجہ، علی داخل دربار ہوئے. علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. علی کہاں بیٹھے؟ جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. اب مرد راہب نے دیکھا کہ مقام محمد پہ علی بیٹھا ہوا ہے. مرد راہب قریب آیا، بات ذہن میں ہے نا، پہلے جب تعارف پوچھا تھا تو کہا تھا یا شیخ میں اسمو کا، بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ جب مقام محمد پہ علی کو دیکھا تو راہب دیکھ کر کہتا ہے یا فتح ما اسمو کا، اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ توجہ، جب یا فتح ما اسمو کا، اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ بولا فرماتے تو نے نام پوچھا ہے، اسمی عند یہود علیہ وعند نصارى علیہ عند ولد علی وعند ام حیدر. تو نے میرا نام پوچھا ہے، یہودی علیہ کہتے ہیں، نصارى علیہ کہتے ہیں، باپ نے علی رکھا، ماں نے حیدر کررار. اللہ اکبر. ماں نے حیدر ماں نے حیدر، سارے بولو ماں نے حیدر کررار رکھا. جب تعارف سنا نا اور قریب ہوا اور بڑی پتے کی گل کی تھی، پہلے کسی تو نے کی تھی اور قریب آیا، دیکھ کر اچھا یہ بتاؤ ما محلو کا من نبیکم، تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ما محلو کا من نبیکم، تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں رشتہ پوچھا ہے. ہاں مولا فرماتے ہیں سحری نبی کا داماد ہوں، اخی نبی کا بھائی ہوں، وابن امی نبی کا چچا زاد ہوں. جب بتا دیا نا، راہب قریب آیا، مولا کے ہاتھوں کو چوما، چوم کے کہتے یا علی
مجھے آپ ہی کی تلاش تھی، مجھے آپ ہی کی تلاش تھی۔ اب تفکر تدبر کرنا ہے۔ مولا نے بھرے ہوئے دربار سے قرآن مانگا، کیا بات، دربار سے، حکومت سے قرآن مانگا، علی گھر سے قرآن نہیں لائے۔ علی گھر سے قرآن نہیں لائے، حالانکہ قرآن وہی تھا۔ اگر علی گھر سے قرآن لے آتے تو دشمن علی کہہ دیتا کہ جو قرآن علی کے پاس تھا اس میں مسئلہ تھا، جو ہمارے پاس ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ علی نے حکومت سے قرآن مانگا، لا یہ قرآن، علی نے قرآن لیا۔ ہن گل کراں، علی نے قرآن لیا، یوں نہ کہوں کہ قرآن ناطق کے ہاتھوں پہ قرآن ثابت آیا۔ ایک اور بہت بڑا جملہ، یا یوں کہوں کہ آیت کے ہاتھوں پہ آیت آئی، یا آیت کبرا کے ہاتھوں پہ آیت آئی۔ علی فرماتے ہیں بھائی یہ راہب کے جو سوال ہیں تم یہ قرآن میں نہیں تم نے دیکھے؟ دھیان دیں یا علی مسئلہ قرآن ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں پھر سیرت رسول میں دیکھنا تھا۔ اب بہت بڑی بہترین بات سنانے والا ہوں، سیرت پیغمبر میں دیکھنا تھا۔ کہتے یا علی وہاں بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے تم نے دیکھا؟ کہتے یہ نہ قرآن میں بھی نہیں مسئلہ، سیرت رسول میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب سنو گے میرے مولا کا جواب۔ مولا علی ابن ابی طالب دیکھ کر کہتے ہیں بھائی جب شریعت کا، دین کا، اسلام کا ایک مسئلہ تم کو قرآن سے نہیں ملا تو پیغمبر کے سامنے کس بل بوتے پر کہا تھا کہ میں قرآن کافی ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ جب کہ ایک مسئلہ تمہیں نہیں مل رہا اور وہاں کہہ رہے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ میرے مولا نے آیت نے آیت کو کھولا، آیت نے آیت کو چوما، آیت نے آیت کو چوما۔ مولا فرماتا ہے راہب سوال کر۔ راہب کہتا ہے جی میرا پہلا سوال یہ ہے اخبرنی عن شیء لیس للہ، مجھے وہ بتائیں جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اے بندے کاڑے وچ بیٹھے سن، آدھے یاری ویندے نہیں پہ تسی، یہ سوال ہی غلط ہے۔ مولا فرماتے ہیں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، یوں تو ہر شے اللہ کے لیے ہے لیکن قرآن کہتا ہے بیوی اور بچے اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بیوی اور بچے اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا سوال کا۔ رب کہتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بتائیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بندے اندر بھی ہر شے خدا کی طرف سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، راہب کا سوال صحیح ہے، یوں تو ہر شے اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ قرآن کہتا ہے اپنے بندوں پہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، میں ظلم نہیں کرتا۔ مولا نے مسئلہ حل کر دیا قرآن سے۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا سوال کا، وہ کہتے ہیں میرا تیسرا سوال یہ ہے اخبرنی عن شیء ولا یعلمہ اللہ، مجھے وہ بتائیں جسے اللہ نہیں جانتا۔ پھر لے دیکھتے دیکھ کہتے ہیں ہر شے کو اللہ جانتا ہے۔ مولا فرماتے تم بھی صحیح کہتے ہو لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنی مملکت میں، اپنی کائنات میں اپنا شریک کسی کو نہیں جانتا۔ یعنی جب اللہ کا شریک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جاننا کیسا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی اللہ کا جب شریک ہی کوئی نہیں تو پھر بس ٹائم بڑا جلدی سے گزر رہا ہے۔ بالکل آپ چاہت نعرہ نہ لگائے تو اللہ کا جب شریک ہی کوئی نہیں تو جاننا کیسے؟ مولا نے قرآن سے مسئلے کا حل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہوں آپ ٹھنڈے ذہن نہ سوچنا ہے کہ یہ آپ گویڑ کرو، سوچو کہ جب حکومت نے دیکھا تو کیا اس وقت مسئلہ نہیں تھا؟ ہے سی نا۔ جب علی نے دیکھا مسئلہ اس وقت بھی تھا، جب بادشاہ نے دیکھا مسئلہ اس وقت بھی تھا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ ان کو نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو مل کیوں گیا؟ میں اپنا جملہ نہیں، علامہ رشید ترابی کا تاریخی جملہ
خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے کہ مسئلہ اس وقت بھی تھا جب حکومت نے دیکھا، مسئلہ اس وقت بھی تھا جب علی نے دیکھا، پھر ان کو نظر کیوں نہیں آیا، علی کو مسئلہ مل کیوں گیا؟ علامہ کہا کرتے تھے چونکہ قرآن کا مزاج ہے معصوم۔ علامہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کا مزاج ہے معصوم، یہ معصوم کے ذریعے قلب معصوم بھی آیا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب غاصب ہاتھوں میں ہو مانے چھپا دیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں ہو تو مانے اگل دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مسئلہ اس وقت بھی تھا جب حکومت نے دیکھا، لیکن قرآن کا مزاج ہے معصوم، یہ معصوم کے ذریعے قلب معصوم بھی آیا ہے۔ علامہ کہتے تھے قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب غاصب ہاتھوں پہ ہو اپنے معنی چھپا دیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں پہ ہو تو اپنے معنی اگل دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کہ قرآن بھی معصوم ہے، اہلی بھی معصوم ہے، قرآن بھی پاک ہے، اہلی بھی پاک ہے، قرآن بھی طیب ہے، اہلی بھی طیب ہے، قرآن بھی طاہر ہے، اہلی بھی طاہر ہے، قرآن بھی ہادی ہے، اہلی بھی ہادی ہے، قرآن بھی رہبر ہے، اہلی بھی رہبر ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورۃ آل عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورۃ المومنون ہے تو علی امیر المومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ اگر قرآن بکھر جائے تو 6666 آیتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر سمٹ جائے تو بائے بسم اللہ کے نقطے میں سمٹ جاتا ہے۔ بس نعرہ نہیں لگانا، بائے بسم اللہ کے نقطے میں سمٹ جاتا ہے، بائے بسم اللہ کے نقطے میں سمٹ جاتا ہے۔ قرآن کی بڑی سے بڑی عاجت بھی قرآن، چھوٹی سے چھوٹی عاجت بھی قرآن، علی کے گھر کا بڑے سے بڑا بھی محمد، چھوٹے سے چھوٹا بھی محمد، علی کے گھر کا بڑے سے بڑا بھی محمد، چھوٹے سے چھوٹا بھی محمد، بڑے سے بڑا بھی محمد، چھوٹے سے چھوٹا بھی محمد۔ قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت۔ لیکن اللہ نے قرآن و علی میں ایک فرق رکھ دیا، یہاں بیٹھے بیٹھے قرآن 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 کرتے رہو تو عبادت نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے علی 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 کہو تو اللہ کی عبادت ہے۔ بس یہاں پہ اس کو کلوز کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو اس سے آگے چلیں گے۔ تو یہ ہیں وہ کہ جب بھی دین پر مصیبت آئی، اسلام پر مصیبت آئی، تو یہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کو بچایا۔ صحابہ کی اولادیں گھروں میں بیٹھی رہی، اگر دین کے کام کوئی آیا ہے تو وہ اولاد ابو طالب ہے۔ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا ایک دمشق۔ کربلا کو سر حسین نے کیا، عزاداروں رونے والوں، دمشق کو سر جناب زینب نے کیا۔ لیکن ان دو محاذوں میں بڑا فرق ہے۔ حسین کا مقابلہ مردوں سے تھا، حسین کا مقابلہ مردوں سے تھا، لیکن میری آقا زادی جناب شریکت الحسین کا مقابلہ شام و کوفہ کے بدماشوں سے تھا۔
अजरकुम अल्लाह, ज़हरा आपके आंसू कबूल फरमाए। सिवाय गम मज़लूम करबला के दुनिया का कोई गम न देखो। मैं दुआ करता हूँ आपने इमाम हुसैन का अशरा सुना आज़ादारो। ये जो प्रोग्राम निज़ाम चल रहा है, ये मेरी आका ज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर के अयाम है। आज़ादारो, जब मेरे मौला मैदानी करबला में शहीद हो गया, अकबर के सीने में बच्ची का बल टूट चुका, कासिम की लाश बहाल हो चुकी, अब्बास के बाजू लबे दरिया कल्ब हो गए। अज़ादार जब 11 मुहर्रम आई ना, आले रसूल को कैदी बना के अज़ादारों मक्तल से गुजारा गया। मेरी आका ज़ादियों ने अपने वारसों के लाशों पे रोने की इजाजत मांगी। अज़ादारों इजाजत मिली, बीबियां जो है वो मक्तल से गुजरी। मकातल की किताबों में लिखा हुआ है, मेरी आका ज़ादी ज़ैनब जब मक्तल में पहुंची ना, मेरी आका ज़ादी ने एक मर्तबा कहा, ऐ मेरे पीर हुसैन ज़ैनब का सलाम हो। अज़ादारों एक मर्तबा सलाम की आवाज नहीं आई। मेरी आका ज़ादी ने दूसरी मर्तबा सलाम की आवाज नहीं आई। अज़ादारों तीसरी मर्तबा जब जनाब ज़ैनब ने सलाम किया ना, एक पत्थरों का ढेर था, जहां से इमाम के लाशे ने करवट बदली। आवाज आती, आओ मेरी बहन ज़ैनब, मेरा भी सलाम हो। अज़ादारों किताबों में लिखा है, मेरी आका ज़ादी के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। मेरी आका ज़ादी ने अपने आप को ऊंट से ऐसे गिराया जैसे अब्बास बगैर बाजुओं के घोड़े से गिरे थे। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मेरी आका ज़ादी अपने आप को अपने भाई के लाशे पे गिराया। मेरी आका ज़ादी सवाल करने लगी। मेरी आका ज़ादी कहती है, भैया हुसैन तेरा सर नजर नहीं आ रहा। हुसैन कहते, बहन मुसलमान ले गए। मेरी आका ज़ादी कहती, हुसैन तेरे जिस्म पे लिबास नहीं है। हुसैन कहते, मुसलमान लूट के ले गए। अज़ादारों, इसी गुफ्तगू में जनाब ज़ैनब ने क्या देखा कि हुसैन के एक हाथ की 4 उंगलियां नजर आई। एक हाथ की 4 उंगलियां नजर आई। मेरी आका ज़ादी ज़ैनब रोक के कहते, भैया तेरे एक हाथ की उंगलियां 4 है। हुसैन रोक के कहते, बहन ज़ैनब एक मलऊन अंगूठी उतारने की कोशिश में मेरी उंगली भी काट के ले गया। अज़ादारों, सवाल हो गए, बस मकसद कर रहा हूँ। मेरे आका जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवालों के जवाब दिए। मेरे आका इमाम हुसैन कहते, बहन ज़ैनब ये बता तेरी चादर कहाँ है? अज़ादारों, चादर का नाम आना था। मेरी आका ज़ादी रोक के कहते, भैया अगर चादर होती तेरे लाशे में साया बना दी। भैया अगर चादर होती तुझे कफन पहनाती। अज़ादारों, हर बीबी अपने अपने वारिस की लाश पे रोई। मुअर्रिख़ करबला कहता है, हमने देखा कि 2 लाशें ऐसी हैं जिन पे रोने वाला कोई नहीं, जिन पे कोई रोने वाला नहीं है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने पूछा ये 2 बच्चों की लाशें किसकी हैं जिन पे कोई रोने वाला नहीं? किसी ने कहा ये ज़ैनब के बेटे हैं, ये शरीकतुल हुसैन के बेटे हैं। किसी ने कहा बीबी अपने बेटों को भी रो लो। जनाब ज़ैनब कहती है, अपने बेटों में कैसे रो, मुझे तो हुसैन में रोने से फुर्सत नहीं। अज़ादारों, इमाम हुसैन 11 मुहर्रम को काफिला चलने लगा। जब कैदियों को देखा तो उसमें 3-4 साल की सकीना नहीं है। अज़ादारों, सकीना को ढूंढने लगे। या क्या देखा कि जनाब सकीना अपने बाबा की जो लाश थी ना, हुसैन के लाशे पे कदमों पे सर रख के लेटी हुई है। अज़ादारों, शिमर करीब आया। जब बीबी सकीना ने शिमर को देखा ना, बाबा के लाशे को छोड़ के दूर खड़ी हो गई। छोटे छोटे हाथ बांध के कहती है, जालिम इतने जो कैदी साथ लेके जा रहा है, क्या वो कैदी कम है? मुझे यहीं पे छोड़ दो। और रोने वालों यहीं पे छोड़ दो। ये जालिम देखकर कहते, सकीना ये जंगल और वीराने में क्या करेगी? जनाब सकीना कहती है, जब तुम चले जाओगे ना, मैं जाके चौरस्ते पे बैठ जाऊंगी। जब कोई काफिला आएगा, मैं कहूंगी काफिला वालों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मेरा बाबा में गौरव कफन है, मुझे खुश दो, मैं अपने बाबे को दफन कर लूं। मेरी आका ज़ादी कहती है, अगर किसी ने मेरी मदद न की ना, तो ये करीब जो बस्तियां हैं ना, वहां से भीख मांग कर मैं अपने बाबे के कफन और दफन का इंतजाम करूंगी। अज़ादारों, जनाब सकीना को नहीं छोड़ा, जनाब सकीना को महल में बिठाया।
قافلہ میدان کربلا سے چلا، ابھی دوسری منزل کے قریب تھا، کھولی کے ہاتھ میں وہ سانگ تھی عزادارو جس پر مظلوم کربلا کا سر تھا۔ عزادارو چلتے چلتے وہ سانگ زمین میں گر گئی، وہ سانگ آگے نہیں چلتی۔ یہ شمر بغیرت تازیانہ لے کر جناب سجاد کے قریب آیا، دل کر کہتے سجاد تو بتا تیرے بابے کی سانگ آگے کیوں نہیں چلتی؟ جناب سجاد دیکھ کر کہتے ظالم میرے بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی، سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ عزادار ادھر شیبر جناب سکینہ کو لینے چلا، ادھر جناب زینب چلی۔ بی بی کہتے جب میں پہنچی میں نے کیا دیکھا کہ ایک ٹیلہ کے قریب ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے۔ میری آقا زینب کہتی ہے اے بی بی تیرا بڑا شکریہ، شکریہ کہنا تھا۔ دیکھ کر کہتے بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، میں جنت البقیع سے آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین واخرهم الذین ظلموا ایام القلبین۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔